بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 27 رجب کی مبارک ترین اور بہت زیادہ فضیلت والی رات۔ اس رات میں اور اس دن میں آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کا عمل ضرور قبول ہوگا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اس لیے آج کے دن رات کو اور دن کو ضائع مت کیجیے، اور جتنا ہو سکے اللہ پاک کے حضور آپ دعائیں کیجیے، نماز پڑھیے، نوافل عبادت کیجیے۔ اور خاص طور پر یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح کو آپ نے 27 رجب کی رات میں پڑھ لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مشکل ہے، جو بھی آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، پیسوں کا حصول ہے، کاروباری مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے دینی و دنیاوی جائز حاجات ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر آپ یہ عمل شروع کیجئے۔ آپ کا یہ عمل بالکل خالی نہیں جائے گا، اور آپ نے خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن آپ کا جو بھی مقصد ہے، ایک سے زیادہ مقصد، جو بھی آپ کے دینی و دنیاوی جائز حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اور آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ وہ پریشان حضرات جو اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، وہ اس کے لیے یہ عمل کریں، ضرور آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اور کوئی بھی آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کے دل میں جو بھی آپ کی مراد ہے، وہ آپ کی پوری ہوگی۔ ہر انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ دینی کوئی معاملہ ہے آپ کا، دنیاوی کوئی معاملہ ہے آپ کا، روپے پیسے کا کوئی معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، کوئی مالی پریشانیاں ہیں، اور کوئی حاجات ہیں آپ کی، تو آپ طلب کیجئے، آپ کی انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں 3 تسبیح ہاتھ کا عمل کرنا ہے۔ اول وآخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پہلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے پوری، چاہے تو انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں، چاہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، لیکن تعداد صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ ہی پڑھنی ہے تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی ٹوٹل آپ نے 300 مرتبہ تسبیح جو ہے پڑھنی ہے۔ اول وآخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور جو بھی حاجت ہے وہ طلب کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ طلب کرنی ہے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اور دیکھیے ہمارے دعاؤں میں رکاوٹ ہمارے گناہ بنتے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنا ہو سکے پہلے اللہ پاک کے حضور رو رو کے، گڑ گڑا گڑا کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، اور اپنے لیے اور تمام مومن و مومنات بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، پھر اپنے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعائیں حاجات پوری ہوں گی۔